بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعقان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ختم بخاری شریف اور سالانہ جلسے کی اس تقریب کے صدر محترم دیگر علماء کرام بزرگوں دوستوں اور ختم بخاری شریف کرنے والی طالبات مائیں اور بہنیں، آج اس وقت ہم اور آپ بخاری شریف کی تکمیل کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو ایسی مقبولیت عطا کی ہے کہ اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی شخص عالم نہیں کہلاتا. حالانکہ حدیث پاک کی اور بھی کتابیں دیگر ائمہ کرام نے مرتب کی ہے. ہماری ان بچیوں نے جو بخاری شریف کی تکمیل کر رہی ہیں انہوں نے مسلم شریف بھی پڑھی، ابو داؤد شریف بھی پڑھی، ترمذی شریف بھی پڑھی، نسائی اور ابن ماجہ شریف بھی پڑھی. اس کے علاوہ مدارس دینیہ اسلامیہ میں سال آخر کے طلبہ کو موطا امام محمد، موطا امام مالک، تحاوی شریف، شمائل ترمذی یہ کتابیں پڑھائی جاتی. ان تمام کتابوں کے پڑھ لینے کے بعد بھی جب تک کوئی طالب علم عالم بننے والا بخاری شریف مکمل پڑھ نہ لے اسے عالمیت کی سند نہیں دی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان کی اس کتاب پر. دنیا بھر کے علماء نے اس بات کو مانا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر لکھی جانے والی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ صحیح مانی جانے والی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جسے دنیا بخاری شریف کے نام سے جانتی.
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو بڑی مشقت، بڑی عرق ریزی کے ساتھ مرتب فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم حفظ کر لے تو اسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں جس شخص کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہو اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں آپ کو قرآن کریم کے بے شمار حافظ مل جائیں گے، لیکن آج حدیث کی لائن سے آپ کو حافظ الحدیث نہیں ملے گے۔ زمانہ انحطاط کا شکار، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور قیامت قریب آتی جا رہی ہے، ہر چیز میں انحطاط آتا جا رہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ان کے متعلق جو باتیں ملتی ہیں آج ہم لوگوں کو یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد بھی اتنی ہی عظیم اور ضخیم ہے، اور بخاری شریف کی روایات کی تحقیق کرنے والے، ان کو شمار کرنے والے لوگوں نے، جنہوں نے اس کی شروحات لکھی ہیں، اس کے حواشی لکھے ہیں، اس کے بین السطور لکھے ہیں، ان لوگوں نے جب شمار کیا تو بتایا کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7,262 حدیثیں ذکر کی، 7,262 حدیثیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے۔ حافظ الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6,00,000 حدیثیں تھیں۔ 6,00,000 حدیثوں میں سے 3,00,000 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی۔ ان 3,00,000 زبانی یاد کی ہوئی حدیثوں میں 1,00,000 حدیثیں ایسی تھیں جو صحیح تھیں۔ صحیح سے مراد محدثین کی اصطلاح میں صحیح ایک اصطلاح ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں صحیح اور غلط، یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صحیح کا معنی کچھ اور ہے۔ جو محدثین کی اصطلاح میں ہے کہ سندن جو حدیثیں ہم لوگوں تک پہنچی ہیں ان میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند جو حدیث ہوتی ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی استناد اور اعتبار میں کہیں کچھ کمی ہو گئی تو پھر وہ صحیح نہیں کہلاتی۔ ہماری سمجھ کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے اگر اس کے اعتبار اور استناد میں اور اعتماد میں کچھ فرق آیا تو پھر وہ اس سے نیچے کی درجے کی ہوتی ہے، جس کو حسن لعینہ، حسن لغیرہ، اور پھر محفوظ اور شاذ اور بہت سارے الفاظ ہیں جو حدیثوں کو نام دیے گئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1,00,000 صحیح حدیثوں میں سے 7,262 حدیثیں چن کر کے اپنی اس کتاب میں جمع فرمایا، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ مقبول فرماتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل تھا، جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کتاب کو یہ مقام دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب 1,00,000 حدیثوں میں سے انہوں نے کسی حدیث کو اس کتاب میں شامل کرنے کے لیے چنا، منتخب فرمایا، تو اس کتاب میں درج کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے، شامل کرنے سے پہلے وضو فرمایا، غسل فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی طرف متوجہ ہوئے، مراقب ہوئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اشارہ ملا کہ ہاں یہ میری حدیث ہے، تب اس کو اس کتاب میں شامل کیا۔ ظاہر بات ہے
دنیا بھر میں جتنے محدثین گزرے جنہوں نے حدیث کی کتابیں مرتب فرمائی، انہوں نے اپنی کتاب کی ترتیب کے موقع پر یہ اہتمام نہیں کیا تھا جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ غسل کی ضرورت نہیں تھی، باوضو تھے، وضو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنا ایک معمول بنا لیا تھا کہ اگر کسی حدیث کو اس کتاب میں شامل کرنا ہے تو پھر وضو فرماتے تھے، غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور مراقب ہوتے تھے، اور مراقبے میں اشارہ مل جانے کے بعد اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں شامل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نیت کی برکت اور عمل کی برکت اور اخلاص کی بنیاد پر اس کتاب کو ایسا محتم بالشان مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیائے حدیث میں اتنی عظیم الشان، اتنی رفیع المرتبت کتاب جس کو بخاری شریف کہتے ہیں، اس کے ہم پلہ کوئی دوسری کتاب نہیں۔ اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم بنتا نہیں، جو پڑھتا ہے اسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جو طور طریقہ اختیار کیا وہ عام محدثین سے بالکل ہٹ کر کے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اس کتاب بخاری شریف کے لیے خصوصیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، لیکن شاید ان کی اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب کو لوگ جانتے ہو۔ جو عالم ہے ان کی بات الگ ہے، لیکن جو عالم نہیں ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے واقف نہیں ہے، ان کی خدمات سے واقف نہیں ہے، ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب بخاری شریف کے علاوہ کسی کتاب کا نام نہیں معلوم ہوگا، حالانکہ وہ کتاب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب بخاری شریف کو جو مقام عطا کیا، یہ عطائے خداوندی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ترتیب کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں جو ابواب ترتیب دیے ہیں اور جو طور طریقہ اختیار کیا ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی خصوصیت ہے۔ عام محدثین اپنی کتاب کی شروعات کرتے ہیں کتاب الطہارت سے، اور پھر اس میں وضو ہے، غسل ہے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام سے ہٹ کر اپنی اس کتاب کا آغاز اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کسی کو نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ مقرر ہے حضرت جبرائیل، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو نبی اور رسول بنانا چاہتے ہیں ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام کسی تک پہنچتا ہے تو وہ نبی اور رسول بنتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے اور اس سلسلے سے جو پیغام اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر پوری تفصیل ذکر کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی اور بار بار سنی بھی ہوگی۔ سیرت کی تقریریں علماء سے سن کر کے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی غار حرا میں ملی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ سب سے پہلے باب، سب سے پہلی کتاب الوحی میں ذکر کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو یہ تنہائی محبوب بنا دی گئی۔ آپ کو لوگوں سے وحشت، مجمع میں گھبراہٹ ہوتی تھی، تو آپ گھر چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، دنیا والوں کو چھوڑ کر کے، بستی کو چھوڑ کر کے آپ غار حرا میں تشریف لے گئے، اور 1 مہینے سے زائد آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توشہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے جاتے تھے وہ ختم ہو جاتی تو کبھی آپ توشہ لینے کے لیے آتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود توشہ پہنچایا کرتی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ آپ نے تنہائی میں گزارا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اس زمانے میں عبادت کیا تھی؟ نماز نہیں آئی تھی، روزہ نہیں آیا تھا، زکوٰۃ کے احکامات، حج کے احکامات نہیں آئے تھے، قرآن کریم نہیں تھا، تو عبادت کیا کرتے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیسے پیدا کی، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے یہ کائنات کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات خود بخود تو نہیں بن گئی، کوئی تو ہے اس کا بنانے والا، کوئی تو ہے اس کو پیدا کرنے والا۔ تو اللہ کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جسے عبادت بلکہ اہم العبادات کہا جاتا ہے کہ عبادات میں ایک اہم عبادت اللہ رب العالمین کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور پھر اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کو پیش نظر رکھ کر کے زندگی گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال 1 دن ہو گئی تو اللہ پاک کی طرف سے حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات وحی سے کی، کتاب الوحی عنوان قائم کیا اور عنوان ترجمۃ الباب رکھا، باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ عنوان قائم فرمایا اور اس میں حدیثیں ذکر کی، اور اس حدیث کو نمایاں طور پر ذکر کیا کہ آپ غار حرا میں تھے، اللہ پاک کی طرف سے حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے آئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اللہ کا یہ مقرب فرشتہ اتنا جسم و جثے کے اعتبار سے بڑا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے پروں نے مشرق اور مغرب کے افق کو بھر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اور حضرت جبرائیل نے آ کر کے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے مبارک سے لگایا، زور سے کھینچا اور فرمایا اقرا۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ پڑھیے، تو حضور نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ سینے سے لگا کر کے زور سے دبایا، بھینچا، پھر چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا، آپ پڑھیے، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، پھر چھوڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا، تو حضور نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی جو اللہ پاک کی طرف سے حضرت جبرائیل لے کر کے آئے تھے۔ یہ سورہ اقرا کی 30ویں پارے کی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں، 5 آیتیں ہیں سورہ اقرا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ لیکن آپ کی جو کیفیت تھی کہ اس وحی اور حضرت جبرائیل کے دیدار اور حضرت جبرائیل کا سینے سے لگا کر کے بھینچنا اور دبانا، حضور فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام پہنچا کر چلے گئے۔ حضور غار حرا سے واپس اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور گھر والوں سے یہ کہا زملونی 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 دثرونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات
فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول اپنے شوہر سے پوچھا کیا بات ہے، تو حضور نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ جو حالات پیش آئے تھے حضرت خدیجہ نے تسلی دی تھی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مجبوروں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی اور حق کا کام کرنے والوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ آپ کو ضائع فرمائے؟ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، ہمت بڑھائی تھی، حوصلہ دیا تھا۔ اسلام کے ماننے والوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلا سہارا، سب سے پہلی تسلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے آپ کا حوصلہ بڑھانے کا کام ایک خاتون نے کیا، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ تھا، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ اسلام کی نشر و اشاعت میں سب سے پہلے جن کا سرمایہ لگا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، مکے کی مالدار ترین خاتون، معمولی خاتون نہیں تھی۔ ایک شوہر سے نکاح ہوا، ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح ہوا، پھر آپ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ مکے کے سردار نکاح کے خواہش مند تھے، نہ جانے کتنے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کچھ کام کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کو اپنا سرمایہ دیا کرتی تھی کہ تم پیسہ لے جاؤ، کاروبار کرو، جو نفع ہوگا اصل رقم پر جو نفع ہوگا آدھا تم لے لینا، آدھا مجھے دے دے۔ لوگ حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر کے کاروبار کرتے تھے، اور پھر جو نفع ہوتا تھا وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کے گھر پر پہنچے، لوگوں کو دیکھا، لوگ لائن لگا کر کے کھڑے ہیں، آپ بھی جا کر کے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے دیکھا اور اپنی ایک رازدار سہیلی کو بلایا اور کہا کہ یہ نوجوان نیا معلوم ہوتا ہے، یہ جو لائن لگا کر کے کھڑے ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت خدیجہ کا سرمایہ لے کر کے گئے تھے اور تجارت کر کے واپس آئے تھے، ان کو حساب دینا تھا اور نفع کی رقم کی تقسیم تھی۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی اس موڑ پر نہیں آئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب دیکھا تو اپنی سہیلی کو بلا کر کے پوچھا کہ معلوم کرو وہ نوجوان کون ہے۔ اس خاتون نے جا کر کے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا ہوں تاکہ یہاں سے سرمایہ لے کر کے میں کاروبار کروں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ان کو اس سب سے نکال لو اور اطمینان سے سائے میں بٹھاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں بیٹھ گئے۔ جب ان لوگوں کا حساب و کتاب ختم ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضور نے اپنا تعارف دیا کہ میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے دادا ابو طالب ہے؟ تو کہنے عبد المطلب ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں۔ تو قبیلے قریش کے انتہائی معزز خاندان کے آپ فرد تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کبھی تم نے کاروبار کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا پہلا موقع ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال بھی دیا اور پھر اپنے غلام کو ساتھ میں لگا دیا، یہ کہہ کر کے
کہ یہ میرا غلام ہے، یہ کاروبار میں آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مان لے کر کے ملک شام گئے، تو ملک شام کے سفر میں حضرت خدیجہ کا بھیجا ہوا غلام آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے پورے راستے میں جو واقعات دیکھے وہ محیر العقول تھے، ایک عام انسان کے لیے بہت حیرت ناک تھے کہ جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہ درخت آپ کو سلام کرتا، جس پتھر کے پاس سے آپ گزرتے تھے تو وہ پتھر آپ کو سلام کرتا تھا۔ وہ غلام بتاتے ہیں کہ جب میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، دن کا وقت ہوتا تھا، دھوپ ہوتی تھی، تو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ ایک ابر ہم پر سایہ کیے رہتا تھا اور آپ سائے میں چلا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں وہ غلام رہا اور وہ کاروبار کی اونچ نیچ سمجھتا تھا، نفع نقصان کو جانتا تھا، حضور کے ساتھ ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی اور اتنا نفع آپ نے کمایا کہ مکے سے جو سامان ملک شام لے گئے وہ اچھی قیمت پر فروخت ہوا، اور ملک شام سے جو سامان لائے مکہ مکرمہ میں وہ اچھی قیمت سے فروخت ہوا۔ اور جب یہ حساب لے کر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تو حضرت خدیجہ حیران رہ گئی کہ اس ایک سفر میں، اس کاروبار میں اتنا نفع ہوا، آج تک کسی نے اتنا نفع لا کر کے دیا نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اصل رقم الگ کی اور اس کے بعد جو نفع تھا اس نفع میں سے آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آدھا اپنے پاس رکھا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی، نکاح کر لیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نکاح نہیں کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے طور پر ایک فیصلہ کر لیا کہ مجھے ان سے نکاح کر لینا چاہیے، اور پھر حضور سے تذکرہ کیا کہ اگر میں تم سے نکاح کرنا چاہوں تو نکاح کرو گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں ہوں، اس بارے میں فیصلہ وہ کرے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آدھا نفع نہیں دیا تھا اپنے لیے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضور وہ سارا نفع لے کر جب اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور وہ رقم پیش کی تو ابو طالب حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی رقم اور اتنا نفع۔ پوچھا کہ بھتیجے یہ کیسے ہوا؟ تو حضور نے پوری تفصیل ذکر فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے پہلے مجھے آدھا نفع دیا تھا، پھر اپنے حصے کا جو آدھا نفع تھا وہ بھی مجھے دے دیا، اور پھر انہوں نے نکاح کا پیغام بھی دیا۔ یہ وہ خاتون تھی جس سے نکاح کرنے کے لیے لوگ متمنی تھے، مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے رشتہ بھیجا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں کیا۔ اور جب آپ کے چچا کے کان پر حضرت خدیجہ کی طرف سے حضرت خدیجہ کی سہیلی پیغام لے کر کے پہنچی تو ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے تھے وہ صحیح۔ ابو طالب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا ہوگا۔ حضور کی بات سن کر کے وہ بھی اچنبے میں تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کی طرف سے خاتون اور حضرت خدیجہ کی سہیلی نے جا کر کے نکاح کا پیغام دیا تو ابو طالب کو یقین ہو گیا اور ابو طالب نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے نکاح کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب مجھے لگتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ آپ کو بہت بلند مقام عطا کرے گا، جب تمہارے عروج کا زمانہ ہوگا، جب دنیا میں آپ کو عزت کا مقام ملے گا، تو تم مجھے بھولنا مت۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے کہ کچھ لوگوں کا اللہ پاک انتخاب فرماتے،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب من جانب اللہ تھا، اور حضرت خدیجہ کو اللہ پاک نے وہ بات سلجھا دی تھی اور یہ بات ان کے دل میں ڈال دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اگرچہ نبی اور رسول نہیں ہے، لیکن آگے چل کر کے اللہ بلند مقام عطا کرے گا۔ ہوتا ہے آدمی جب غیر معروف ہوتا ہے، کوئی اسے جانتا نہیں ہے، سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اس وقت کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن جب آدمی مالدار ہو جاتا ہے، آدمی عزت دار ہو جاتا ہے اور آدمی سماج میں بلند مقام پا لیتا ہے، تو بسا اوقات ماضی کے جو اس کا ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسا شخص کبھی کبھی ان کو بھول جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب آپ کو بلند مقام ملے گا، دنیا میں آپ کی عزت ہوگی، تو آپ اس موقع پر مجھے بھولنا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، نکاح ہو گیا۔ جو بات مجھے کہنی ہے کہ حضرت خدیجہ مکے کی مالدار ترین خاتون تھی، جب حضور کے نکاح میں آئی تو اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ وہ تاریخی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا جن کا نام زید ابن حارثہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے خریدا تھا اور وہ حضرت خدیجہ کے غلامی میں تھے۔ انہوں نے اپنا یہ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ یہی وہ غلام ہے جو قبیلے بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا تو قافلے والوں کا مال تو چھین لیا، مال چھیننے کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں جو بچے تھے ان کو بھی ان کے ماں باپ سے چھین لیا، اسی میں حضرت زید بھی تھی۔ اور پھر لوٹنے والے ان ڈاکوؤں نے اس بچے کو لا کر کے مکے میں فروخت کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس غلام بچے کو خریدا اور وہ حضرت خدیجہ کی غلامی میں تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا یہ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کا غلام ہے، آپ کی ملکیت ہے۔ ظاہر بات ہے جن کا بچہ تھا وہ تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے رہے، کئی سال گزر گئے۔ قبیلے بنو کلب کے کچھ لوگ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو زید ہے جس کو ڈاکوؤں نے ماں باپ سے چھین لیا تھا، قافلے میں سے اٹھا لیا تھا، یہ تو وہی بچہ ہے۔ انہوں نے جا کر کے حضرت زید کے والد کو، اہل خاندان کو خبر دی کہ تمہارا بچہ مکے میں ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور مکے کے ایک ایسے شخص کی غلامی میں ہے جو مکے کا معزز ترین شخص ہے۔ اور پھر حضور کی خوبیاں ذکر فرمائی، حضور کی امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، حضور کی جو بھی خوبیاں بھلائیاں تھی سب ذکر کی۔ تو حضرت زید کے والد اور ان کے چچا کچھ مال لے کر کے مکہ مکرمہ آئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا بچہ آپ کا غلام ہے، آپ کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے، ہم اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے، اگر آپ ہمیں عنایت کر دیں تو آپ کا احسان ہوگا، اور اگر آپ اس کی قیمت لینا چاہیں تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں۔ اور پورا واقعہ ذکر کیا کہ کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ زید ان کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت زید نے کہا کہ ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے۔ اور اس کے بعد حضور نے حضرت زید کے والد اور چچا سے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم اس کو لے جانا چاہتے ہو
تو یہ فیصلہ تم اور میں نہیں کریں گے، یہ فیصلہ زید کرے گا۔ اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی قیمت کے تم اسے لے جاؤ، اور اگر یہ نہیں جانا چاہے گا تو پھر تم زبردستی نہیں لے جا سکتے۔ اب ظاہر بات ہے والد اور چچا کو 100% یقین تھا کہ جب فیصلے کا اختیار زید کو دے دیا گیا ہے تو زید تو ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ کون بچہ اپنے والد کو چھوڑتا ہے؟ کون بچہ اپنے چچا کو چھوڑے گا؟ کون بچہ اپنی ماں کو چھوڑے گا؟ ظاہر بات ہے حضرت زید اگر جانے کا فیصلہ کرتے تو انہیں باپ بھی مل جاتا، ماں بھی مل جاتی، بھائی بہن بھی مل جاتے، اور تمام خاندان کے لوگ مل جاتے۔ اس لیے ان کے والد اور چچا کو 100% یقین تھا کہ زید ہمارے حق میں فیصلہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید تم جانا چاہتے ہو ان کے ساتھ؟ جب حضور نے پوچھا تو حضرت زید نے جواب دیا کہ نہیں، جواب دیا کہ میں اپنے والد اور چچا کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اس فیصلے سے والد پر جو گزری ہوگی، چچا نے جو محسوس کیا ہوگا، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ زید تم پاگل اور دیوانے تو نہیں ہو؟ ایک مدت سے ہم تم کو تلاش کر رہے ہیں، اور تمہیں تلاش کرتے کرتے تمہاری ماں دیوانی ہو گئی ہے، اور آج ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں تو تم ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہتے۔ سمجھایا، لیکن حضرت زید کا فیصلہ تھا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں۔ جب یہ فیصلہ انہوں نے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، ان کے والد اور چچا کو ساتھ لیا اور حرم کعبہ میں آئے اور مطاف میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ زید آج سے میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ان کے والد نے، ان کے چچا نے یہ دیکھا کہ اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے جب حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ زید اب غلام نہیں بلکہ یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ زید ابن حارثہ نہیں، اب زید ابن محمد ہے، تو ان کو بھی اطمینان ہو گیا۔ ماں باپ کو، چچا کو اطمینان ہو گیا کہ چلو اب بیٹے کو عزت کا مقام ملا ہے۔ ظاہر بات ہے غلامی ایک طرح کی ذلت ہے، حضور نے آزادی دی اور آزادی کے ساتھ ساتھ اس سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ زید کو اپنا بیٹا بنایا اور اس کا اعلان کیا۔ یہ حضرت زید حضرت خدیجہ کے غلام تھے، تو حضرت خدیجہ نے اپنا تن من دھن سب حضور پر قربان کر دیا۔ اسلام کی نشر و اشاعت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے تکفل میں سب سے پہلا جو مال لگا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور یہ وہ دن تھے جو ابتدائی دن تھے۔ ظاہر بات ہے پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حالات بدلتے گئے، جب کوئی سہارا نہیں تھا اس وقت حضرت خدیجہ نے سہارا دیا تھا۔ جب آپ کو مال کی ضرورت تھی، اسلام کو سرمایہ کی ضرورت تھی، تو حضرت خدیجہ نے سرمایہ دیا۔ جب حضور کو سماج میں عزت کا مقام ملے اور ازدواجی زندگی پرسکون گزرے تو حضرت خدیجہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بقید حیات رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے عمر میں 15 سال بڑی تھی،
2 شوہروں کے ساتھ نکاح کی زندگی گزار چکی تھی، بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی، حضور کے نکاح میں آئی تو حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ لیکن جب تک حضرت خدیجہ بقید حیات رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور حضور کی جتنی اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ سب کے سب حضرت خدیجہ سے تولد ہوئی۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں حضرت خدیجہ سے تھے۔ حضور کے 2 بیٹے تھے، دونوں حضرت خدیجہ سے تھے، اور ایک تیسرے بیٹے ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضور کی زندگی جس طرح گزر رہی تھی، وہ ہم اس کا اندازہ اور تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ہمیشہ حضرت خدیجہ کو حضور یاد کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن آئی اور آ کر انہوں نے دروازے سے آواز دی۔ حضور بہت تیزی کے ساتھ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ آواز تو خدیجہ کی آواز معلوم ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ بوڑھی عورت کا انتقال ہو چکا، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر خاتون عطا کی۔ آپ اس وقت بھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں اور حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ جملے کہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں خدیجہ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، کیتا و کیتا۔ حضرت خدیجہ کیسی تھی تم کو کیا معلوم۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن مردوں میں ایک ابو بکر ہے جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ اللہ ان دونوں کے احسانات کا بدلہ ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کبھی آپ بکری ذبح فرماتے تھے تو حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں بقید حیات تھی اور مدینہ منورہ میں رہ رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گوشت بھیجا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے پناہ احسانات، میں اس بات کا تذکرہ کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات اور آغاز کتاب الوحی سے کیا، اور کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کیا۔ یہ ان کا اپنا انداز ہے، کسی محدث نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ دین کی سب سے بنیادی چیز وحی ہے، وحی ہے تو قرآن ہے، وحی ہے تو حدیثیں ہیں، وحی ہے تو دین ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو ہمارے پاس قرآن نہیں ہوتا، وحی نہ ہوتی تو ہمارے پاس یہ حدیثیں نہیں ہوتی، وحی نہ ہوتی تو ہمارے پاس دین و شریعت نہیں ہوتی۔ تو وحی مبدأ المبادی ہے، یعنی دین کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کی بنیاد بھی وحی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب الوحی کو ذکر کیا، یہ ان کا اپنا انداز ہے۔ اور اس کے بعد کتاب الایمان، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، اور ایمان نہیں ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی نہیں ہے۔ اس لیے کتاب الایمان کو ذکر کیا۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بخاری شریف میں 82 کتاب قائم کی ہے، کتاب الوحی، کتاب الایمان،
پھر اس کے بعد جو ہے کتاب الوضو، کتاب الغسل، اور اسی طرح جو ہے کتاب الحیض، کتاب النفاس، ایسے اس طرح کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکات، کتاب الحج، ایسے 82 عنوانات قائم فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اخیر میں جو کتاب قائم کی ہے کتاب کے عنوان سے، وہ ہے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم التوحید۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس زمانے میں جو فرق باطلہ تھے، جو باطل عقیدہ رکھنے والی جماعتیں اور فرقے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد فرمایا اور اس بات کی نشاندہی کی کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا اور فرق باطلہ کو، ان کے عقیدوں کو بیان کیا اور رد کیا۔ اس طرح کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم التوحید، جہم ابن صفوان تھا، اس نے ایک فرقے کی بنیاد ڈالی تھی، اس کے علاوہ جتنے فرق باطلہ تھے وغیرہم میں ان کو ذکر کیا اور اسی کے ساتھ توحید کو ذکر کیا، اس کے ساتھ توحید کو ذکر کیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اور یہ خالص درسی مجلس بھی نہیں ہے کہ پڑھانے والے اور صرف پڑھنے والی طالبات ہوں، ایسی مجلس بھی نہیں ہے، اس میں عام لوگ بھی موجود ہیں، اس لیے خالص درسی گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر بات ہے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایسی گفتگو کی جائے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ظاہر بات ہے آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے اور آپ بھی کہیں گے کہاں اتنی لمبی بات کر رہے، جلدی سے ختم کریں، چھٹی کریں۔ اس لیے عمومی عنوان لے کر گفتگو کی جا رہی۔ اس زمانے میں جہم ابن صفوان تھا اور اس کا ایک فرقہ تھا، معتزلہ خوارج تھے، ان کے اپنے اپنے عقائد تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کیا اور پھر ایمان کے خلاف جو چیزیں تھیں، جو ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اس کو اخیر میں ذکر کیا، تاکہ پوری کتاب پڑھ لینے کے بعد پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کن کن چیزوں سے اپنے کو بچنا چاہیے۔ ایک فرقہ گزرا معتزلہ، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب لیں گے تو کسی کی نیکی اور بدی تولی نہیں جائے گی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ جیسے نماز ہے، ہم نے پڑھی فجر کی نماز، آج کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ فجر کی نماز ہے؟ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی، 2 رکعت فرض پڑھی۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ نے نماز پڑھی، وہ کہے گا کہ ہاں میں نے پڑھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ بتاؤ نماز کہاں ہے، کیا وہ بتا سکے گا؟ تو معتزلہ کہتے تھے کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی، اب نماز کو کیسے تولا جائے گا؟ تولی کون سی چیز جاتی ہے؟ جس کا اپنا جسم ہو، ہم ترازو میں رکھیں، ہم کو دکھائی دے، اس کا وجود ہو تو وزن کیا جائے گا۔ اب جب نماز کا وجود ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھا اور وہ عمل ختم ہو گیا، آج اگر بولا جائے کہ لاؤ نماز، کوئی لا کے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ یہی حال تمام اعمال کا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا تھا پچھلے سال رمضان میں، آپ روزہ لا سکتے ہو؟ ہم نے زکوٰۃ دی تھی، آپ زکوٰۃ لا سکتے ہو؟ ہم نے حج کیا تھا، حج پیش کر سکتے ہو؟ ظاہر بات ہے کہ ہم نے کر لیا، وہ جہاں جانا تھا چلا گیا، آج اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ جب جسم نہیں ہے تو پھر اس کو تولیں گے کیسے؟ یہ ان کی عقلی دلیل تھی، اور انہوں نے اپنے اوپر اللہ رب العالمین کو قیاس کیا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے تو اللہ بھی نہیں کر سکتے، ہم نہیں توڑ سکتے، ہم نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں لا سکتے تو اللہ پاک بھی نہیں لا سکتے۔ ظاہر بات ہے یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ قیاس مال فارق ہے۔
ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ کر کے اس طرح نہیں سوچ سکتے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا اللہ بھی نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے اللہ قادر ہے، ہم معذور ہیں، اللہ کو قدرت ہے، ہم عاجز ہیں. تو ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. یہ قیاس مع الفارق ہے. لیکن معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا اور وہ عقل کی بنیاد پر ہر چیز کا فیصلہ کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کرنا چاہا، اور یہ آخری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے سوچ اور عقیدے کے خلاف قائم کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ یہ کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُ يُوزَنُ کہ بنی آدم کے تمام اعمال اور بنی آدم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات تولی جائے گی. یہ امام بخاری کا دعویٰ ہے، اسی کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں. اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو قرآن کی آیت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال اور اقوال کو تولے گا تو اس کی دلیل قرآن کی آیت اور حدیث پاک سے ذکر کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی آیت ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم فرمائیں گے اور کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے. فلا تظلم نفس شیئا، اور پھر فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا بدی کی ہوگی ہم اس کو لے آئیں گے، سامنے آ جائے گی. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اب یہ اعمال کس شکل میں آئیں گے اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں تو ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے 3 دوست ہوتے ہیں. ایک دوست ایسا ہوتا ہے جو گھر سے اس کو کہہ دیتا ہے الوداع، خدا حافظ. حضور نے فرمایا یہ اس کی جائیداد اور پراپرٹی ہوتی. آدمی کا انتقال ہوا، یہ دوست تو یہ ساتھی اس کو رخصت کر دیتا کہ اب تیرا میرا تعلق زندگی کا تھا، تو مر گیا، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو جا. حضور نے فرمایا دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک ساتھ میں آتا ہے. یہ رشتہ دار دوست احباب ہوتے ہیں، بس قبر تک، قبر میں دفن کر کے یہ واپس چلے جاتے ہیں. تیسرا دوست قبر میں ساتھ میں رہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ تیسرا دوست مرنے والے کا اعمال، مرنے والے کے اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کار خیر بھلائی دنیا میں جتنی کی تھی وہ جب اسے دفن کر دیتے ہیں تو نماز ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اعمال خیر اچھی شکل میں آ کر کے میت کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہیں سے کھڑے ہو کر کے پوچھو، قریب مت آنا. وہیں سے پوچھنے کا ہے، سوال و جواب کے مامور ہو وہیں کھڑے ہو کر کے پوچھو، رک جاؤ. تو منکر نکیر وہاں رک جاتے. وہ پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ تو یہ شخص سے کہتا ہے ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے.
پھر وہ منکر نکیر پوچھتے ہیں کہ ما تقول فی ھذا الرجل، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد جب اس کی تدفین ہوتی ہے تو حضور کی شبیہ مبارک بتائی جاتی، یا اس قبر سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے درمیان جتنے حائل ہیں سب ہٹا دیے جاتے۔ قبر میں مردہ رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں آپ کی قبر مبارک میں دیکھتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، ایمان والا ہوتا ہے تو وہ پھر میت کہتا ہے کہ ھذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہے، ھذا رسولنا، یہ ہمارے رسول ہے، جاءنا بالبینات والہدی، یہ ہمارے پاس بینات ہدایت کی باتیں قرآن و حدیث لے کر کے آئے تھے، فآمنا بہ وصدقناہ، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ پھر وہ منکر نکیر کہتے ہیں نم کنومت العروس، سوال کے صحیح جواب دے دیا تو فرشتے کہتے ہیں اب دلہن کی طرح بے خوف ہو کر کے سو جائے۔ پھر یہ قیامت تک سوتا رہے گا، قیامت تک سوتا رہے گا۔ اس کی قبر کو اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی۔ مجھے جو بات کہنی ہے کہ اس کے ارد گرد اس کے اعمال خوبصورت انسانوں کی شکل میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نماز کو کوئی شکل دینا چاہے، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو کوئی شکل دینا چاہے تو اللہ کو قدرت ہے، وہ دے سکتا ہے۔ معتزلہ نہیں دے سکتے تھے، اللہ دے سکتا ہے۔ معتزلہ نماز روزے کو نہیں توڑ سکتے تھے، اللہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم فرمائیں گے اور نیکی اور بدی تولی جائے گی۔ ترازو ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے، ہر شخص کے نام اعمال لائے جائیں گے، نیکی کا رجسٹر، نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں اور بدی کے پلڑے میں گناہ رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ اپنے دست قدرت سے اٹھائے گا، جس کے نیکی کا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی بدی کا، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ ناکام، اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ پھر اللہ معاف کرنا چاہے تو اللہ کی قدرت ہے، کوئی اللہ کو روکنے والا، پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، کسی کو سوال کا، اعتراض کا حق نہیں۔ لیکن ایک بات مجھے کہنی کہ جب نیکی اور بدی تولی جائے گی اور کسی کے نیکی کا پلڑا جھک گیا تو وہ کامیاب، یعنی اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن کسی انسان سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ 100% نیک اعمال لے کے آؤ اور 100% نیکیاں لے کر آؤ گے تو کامیاب۔ اللہ نے یہ ضابطہ نہیں رکھا، اللہ نے یہ ضابطہ رکھا کہ نیکیاں زیادہ رہیں گی تو کامیاب۔ اگر کسی کے پاس 51% نیکیاں ہیں اور 49% گناہ ہے، جب تولا جائے گا نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، وہ شخص کامیاب۔ آج دنیا میں ہم لوگ کسی کے بارے میں جب غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس کی 100 نیکیاں، 100 خوبیاں بھلا دیتے، ایک عیب رہا، کوئی ایک گناہ رہا تو وہ لے کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ جب اللہ 100% نیکیوں کا مطالبہ نہیں کرتا تو ہم کسی بندے سے 100% نیکیوں کا مطالبہ کیسے کریں گے؟ عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے، عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوتی ہے۔ کسی انسان کے بھلے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس میں بھلائیاں زیادہ ہے، اور کسی انسان میں اگر برائیاں زیادہ ہوں تو وہ برا ہے۔ لیکن اعتبار خاتمے کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امام بخاری نے پہلی دلیل بھی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے ترازو قائم فرمائیں گے
اور جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے ترازو قائم فرمائیں گے تو تمہارا پیٹ کیوں دکھتا ہے؟ تم کیوں نہیں مانتے؟ تم کیوں نہیں مانتے اللہ کی بات کی؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے اور وہ ترازو ایسا ہوگا جو انصاف کا ترازو ہوگا، اس میں ڈنڈی مارنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، انصاف کا ترازو ہوگا، اور ساری نیکی سارے گناہ لائے جائیں گے اور تولے جائیں گے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں تو تم مانو نا۔ اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی عقل کیوں استعمال کرتے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے مان لینا ایمان۔ قبول کرنے کا معیار عقل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کو سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں مانیں گے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار تو یہ ہے کہ ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا مانتے ہیں، دیکھا نہیں دیکھا مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، مانتے نا۔ ہم نے جنت اور جہنم دیکھی نہیں ہے، مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اور جو لوگ عقل کی بنیاد پر یا حسیات کی بنیاد پر کسی چیز کو قبول کرتے ہیں ان کا ایمان معتبر نہیں۔ اسی لیے آتا ہے کہ موت کے وقت سکرات کے عالم میں جب عالم غیب عالم مشاہدہ میں آ جاتا ہے اور کوئی شخص پھر یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اعتبار نہیں۔ ورنہ فرعون جب دریائے کلزم میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل دریا پار کر چکے، اللہ کا عذاب آیا اور پانی جاری ہو گیا، اور جبرائیل نے آ کر کے فرعون کو جب پانی کے اندر گھسیٹا، اس نے جبرائیل کو دیکھ کر کے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لایا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا اب جب اپنی آنکھوں سے ہماری پکڑ دیکھ لی، ہمارا عذاب دیکھ لیا، اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، پہلے سے تو تم زمین میں فساد برپا کرتے تھے۔ تو اخیر وقت کا ایمان جب اللہ کے فرشتے آتے دکھائی دینے لگے، روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا دکھائی دینے لگا، پھر اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایمان بالغیب نہیں، ایمان بالمشاہدہ، دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات پر ایمان نہیں ہے، اپنے دیکھے پر ایمان ہے تو اس کا اعتبار نہیں۔ ایمان بالغیب معتبر، یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں، جہنم دیکھی نہیں، حساب و کتاب ہوتے دیکھا نہیں، عذاب قبر دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب، اور اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی مشاہدے کی بنیاد پر جو چیزیں مانی دیکھی جاتی اس کا اعتبار نہیں۔ اس لیے جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے تو ہم کو ماننا ہے کہ ہاں انصاف کا ترازو رہے گا، سمجھ میں آئے تو ماننا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو ماننا ہے، اسی کا نام ایمان۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی تولی جائے گی، نیکی کا اپنا وزن ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے وزن کہاں معلوم ہوگا؟ ترازو میں معلوم پڑے گا کہ کون سی چیز وزنی ہے، کتنا وزن ہے، ترازو میں معلوم ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ دیکھو، جو آدمی جو شخصیت جیسی ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے اس کی پسند ہوتی ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ بے نیاز ہے. اب ظاہر بات ہے جو ذات بے نیاز ہو، جو ذات ایسی ہو جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس، جو ذات بے عیب ہو اس کی پسند کیسی ہوگی؟ ہماری طرح تو نہیں ہوگی نا. ہم محتاج ہیں، ہمارے پاس جو ہے ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم میں 100 طرح کے عیب ہیں. ہماری پسند جیسی ہے، ہم میں سے امیر کی پسند الگ ہوتی ہے، غریب کی پسند الگ ہوتی ہے، سب کی پسند الگ ہوتی ہے. جو جیسا ہوتا ہے اس کی ویسی پسند ہوتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں بالکل پسند نہیں لیکن کچھ لوگوں کی پسند ہوتی ہے. میں ایک لنگی کی دکان پر گیا اور میں نے دیکھا، میں نے کہا کون خریدتا ہوگا؟ تو وہ دکاندار نے کہا کہ تھوڑی دیر آپ دکان پر بیٹھو. میں نے بیٹھ جاؤں گا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا. اب جو لنگی مجھے بالکل پسند نہیں تھی تو کوئی اگر مفت میں بھی دیتا کہ تم اسے قبول کر لو، یہ ہدیے کے طور پر ہے، تو میں قبول بھی نہیں کرتا. اور قبول کر لیتا تو پہنتا نہیں، پسند ہی نہیں تھی. اب میں دکان پہ کچھ دیر بیٹھا، اب 4-5 گاہک آئے، جو مجھے پسند نہیں تھی وہی پسند کر کے لے کر کے. میں حیران ہو گیا. تو دکاندار کہنے لگا سب کسی کی کچھ ہوتی ہے. بسا اوقات اپنے کو کوئی چیز بہت پسند ہو، گھر لے کر کے جاؤ پڑتا ہے کہ یہ ہے، بولے ہاں یہ جو چیز آ جاتا ہے اللہ بے کچھ ہے میرے. اور اگر کوئی کچھ کم ہے نا، آدمی کا دل خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چیز پسندیدہ نہیں. اللہ ہر عیب سے پاک، اس کے پاس سب کچھ ہے. اگر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، حضور فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، تو آپ اندازہ کرو یہ اللہ کی پسند ہے. اللہ کی پسند ہے، کیسی ہوگی اللہ کی پسند؟ یہ سن کر کے وہ شخص جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی، جس کا آخرت پر یقین ہوگا، جو یہ سمجھتا ہوگا کہ موت برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے اور جنت و جہنم برحق ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ 2 کلمے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہے. آدمی سوچے گا کہ یہ 2 کلمے کیسے ہوں گے، کون سے کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے. پھر حضور نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ 2 کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہے ان کا پڑھنا، زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے. تب آدمی کا شوق اور بڑھ گیا کہ کون سا ایسا کلمہ ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے اور پڑھنا مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان. پھر حضور نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان عمل میں، ترازو میں بہت وزنی ہے. اللہ کو محبوب ہے تو آدمی سمجھ رہا تھا بہت مشکل چیز ہوگی، لیکن جب فرمایا کہ زبان پر بہت آسان ہے تو پھر آدمی سوچنے لگا کہ جب بہت عمل کے لیے بہت آسان تو پھر اس میں وزن نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کہ وزن بھی بہت زیادہ ہوگا. اور وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اس سے پہلے 2 مقامات پر اور ذکر کیے اور اس سے کچھ اور استدلال کیا ہے، اور یہاں پر استدلال کیا ثقیلتان فی المیزان، کہ ترازو میں یہ 2 کلموں کا پڑھنا وزندار نیکی ہو. اب ظاہر بات ہے ترازو ہے تو بتائے گا نا کیا وزندار ہے اور کیا ہلکا پھلکا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کیا کہ تم عقل کی بنیاد پر جو یہ کہتے ہو کہ نیکی اور بدی تولی نہیں جائے گی، یہ تمہاری بات تو یہ ہم فرمائیں گے نیکی اور بدی تولی جائے گی، اور میزان عمل کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا پڑھنا یہ وزندار نیکی ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو فرق باطلہ کے رد پر ختم کیا، اور اعتراض کرنے والی بات گناہ کی بات بھی ہو جاتی،
لیکن اس مجلس کے اختتام پر اگر ہم پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفر اللہ و نتوب الیک، تو یہ دعا پوری مجلس کا کفارہ ہے۔ اس مجلس میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن